بارے میں جو احادیث سنانے کا سلسلہ ہے وہ آج نہیں ہو سکا. کچھ مسائل اور ضروری چیزیں عرض کروں گا. قربانی کا بڑا ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے. اور قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے. لہذا خوب خوشی سے اور خوب دل کھول کر قربانی کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دوبارہ سنا رہا ہوں, قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے. قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے. لہذا خوب خوشی سے اور خوب دل کھول کر قربانی کیا کرو. اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ قربانی کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے. کتنا اہم ثواب ہے. اس سے بڑھ کر وہ کیا ثواب ہوگا کہ ایک قربانی کرنے سے ہزاروں لاکھوں نیکیاں مل جاتی ہیں. بھیڑ کے بدن کے بال اگر کوئی صبح سے شام تک گنتا رہے تو نہ گن سکے گا. سوچیں کہ کتنی نیکیاں ہوئیں. دینداری کی بات تو یہ ہے کہ اگر قربانی واجب نہ بھی ہو تب بھی اتنا زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے قربانی کر لینی چاہیے. اس لیے کہ جب یہ دن گزر جائیں گے تو یہ دولت کہاں نصیب ہوگی. اتنی آسانی سے اتنی نیکیاں کیسے کمائی جا سکیں گی. اور اگر اللہ تعالیٰ نے مالدار اور امیر بنایا ہے تو مناسب ہے اپنی طرف سے قربانی کرے. جو رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں جیسے ماں باپ وغیرہ, ان کی طرف سے بھی قربانی کرے تاکہ ان کی روح کو اتنا زیادہ انصال ثواب پہنچ سکے, اتنا زیادہ ثواب پہنچ سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, آپ کی ازواج مطہرات کی طرف سے, اپنے پیر و مرشد کی طرف سے کر دے. کم از کم اپنی طرف سے تو ضرور قربانی کرے کیونکہ مالدار پر قربانی واجب ہے. ایک محدث گزرے ہیں مطرف ابن شخیر رحمۃ اللہ علیہ, وہ سفر میں تھے, کسی علاقے سے گزر رہے تھے تو ایک جگہ پر آرام کرنے کے لیے لیٹے تو ان کو خواب آیا. اور خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک میدان ہے سفید رنگ کا اور اس میدان میں بہت سے لوگ جمع ہیں. تو اوپر سے کوئی چیز برستی ہے, سارے لوگ توڑتے ہیں اور اس کو لیتے ہیں, لیکن ایک بزرگ بابا جی وہ وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کہیں جاتے آتے نہیں ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ بابا یہ کیا اتر رہا ہے اور آپ کون لوگ ہیں اور یہ کیا چیز اٹھا رہے ہیں, اور پھر آپ جانیے دیں. کہنے لگے کہ یہ ہم جو ہیں دنیا سے جانے والے لوگ ہیں, جو جا چکے ہیں دنیا سے, ہم سب وہ لوگ ہیں. اور یہ جو اوپر سے برس رہا ہے تو یہ لوگوں کا مشترکہ ایصال ثواب ہے, یہ ہمیں مل رہا ہے. بابا جی آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو حدیث پڑھی ہوئی تھی تو محدث تھے کہ ایصال ثواب کی ضرورت ہوتی ہے میت کو قبر میں. تو کہنے لگے کہ مجھے بہت مل جاتا ہے. کہ آپ کو کیا مل جاتا ہے؟ کہا تو دمشق جا رہا ہے نا؟ کہا جی. کہا دمشق میں جو مرکزی بازار ہے اس میں مٹھائی کی دکان ہے, اس میں میرا بیٹا مٹھائی صبح سے لے کے شام تک کرتا ہے اور میں نے اس کو حافظ قرآن بنایا تھا. وہ صبح سے لے کے رات تک ایک قرآن مجید زبانی پڑھتا ہے اور قرآن مجید پڑھ کے وہ مجھے روزانہ ایصال ثواب کر دیتا ہے اور اس کے پڑھنے سے بھی مجھے ثواب ہوتا ہے. تو اس لیے مجھے بہت مل جاتا ہے, لہذا میں یہاں پر نہیں بھاگتا. تو کہنے لگے کون سی دکان؟ یہ دکان. پتہ معلوم کیا. اگلے دن دمشق پہنچے اور دمشق پہنچ کے مٹھائی کی دکان پہ پہنچے
تو دیکھا ایک نوجوان ہے، وہ مٹھائی بھی دے رہا ہے لوگوں کو، اس کے ہونٹ بھی ہلتے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا بھی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں مٹھائی تول کے دے رہا ہوں۔ نہیں، تمہاری زبان کیوں ہل رہی ہے؟ تو میں صبح سے لے کے شام تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے، لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے میں اپنا قرآن مجید پڑھتا رہتا ہوں، اور روزانہ پڑھ کے اپنے والد صاحب کو جنہوں نے مجھے حفظ کروایا تھا ان کو اصالِ ثواب کر دیتا تھا۔ آگے بھی واقعہ ہے، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ والدین کو اپنی اولاد کے اصالِ ثواب کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا اس میں کوشش کرنی چاہیے جن کے والدین بھی دنیا سے جا چکے ہیں ان کی طرف سے کرے، اور تڑپ کے دعا کرے کہ اللہ اس قربانی کو 1000 گنا بڑھا کے والدین کے نام اعمال میں لکھ دے، اور اس سے مصیبتیں بھی ٹلتی ہیں۔ قربانی کے وقت کی نیت اور دعا میں احادیث میں عرض کر چکا ہوں، لیکن یہاں مسئلے کے طور پر سمجھ لیں۔ قربانی کرتے وقت زبان سے نیت کرنا اور دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر دل میں یہ دھیان کر لیا کہ میں قربانی کرتا ہوں اور زبان سے کچھ نہیں کہا تو، اور صرف بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیا تو قربانی درست ہوگی، لیکن یاد ہو تو یہ دعا پڑھ لینا بہتر ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، یہ دعا ہے۔ اور اللہم منک ولا، یہ بھی ایک دعا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ بھی ایک دعا ہے۔ اور قربانی کے بعد اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب ایک مسئلہ یہاں سمجھ لیں، قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ جس پر صدقہ فطر واجب ہے، اور بقر عید کے دنوں میں کسی کے پاس اتنا مال ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر اتنا مال نہ ہو جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کر دے تو باعث ثواب ہے۔ اب سمجھ لیں صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے؟ جس پر 5 قسم کی چیزیں ہوں۔ زکوٰۃ کے اندر 4 قسم کی چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقد، مال تجارت۔ یہ 4 قسم کی چیزیں ہیں، ان پر سال گزرنا ضروری ہے، لیکن صدقہ فطر میں یہ 4 قسم کی چیزوں کے ساتھ ایک 5ویں چیز ہے اور ایک شرط ہے: سونا، چاندی، نقد اور مال تجارت، اور اس کے ساتھ ضرورت سے زائد سامان، مکان یا زمین یا کوئی بھی چیز ہے۔ ضرورت سے زائد کپڑے ہیں، برتن ہے، ضرورت سے زائد کوئی بھی چیز ہے، گاڑی ہے جو ضرورت سے زائد ہے، اور فریج ہے جو ضرورت سے زائد، یعنی کہ کوئی بھی چیز جو ضرورت سے زائد ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اب ان 5 چیزوں کو ملا کے اگر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر 10، 11 اور 12 ان 3 دنوں کے اندر کسی کے پاس مالیت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ 52.5 تولہ چاندی 35,000 سے 40,000 تک چل رہی ہے، لہذا اس کو دیکھ کے ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ اس پر قربانی واجب ہے یا قربانی واجب نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد آج کل قربانی کرنا ویسے ہی آسان ہے، کیونکہ بس حصہ ڈال دو کسی مدرسے وغیرہ میں جہاں پر کوئی اچھی قابل اعتماد جگہ ہے، آپ کا اعتماد جس جگہ پر ہے وہاں پر پیسے ڈال دو، قربانی آپ کی تو بہت ادا ہو جائے گی۔ برابر تو یہ جس پر قربانی واجب ہے، صرف اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ صدقہ فطر میں تھا کہ اپنی اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا ہے، یعنی کہ جو ماتحت و ذمہ دار ہیں، یعنی کہ گھر میں جو زیر کفالت ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی دینا، صدقہ فطر دینا واجب تھا، لیکن قربانی کے اندر ان کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ نابالغ پر صدقہ فطر واجب تھا، لیکن قربانی اس پر واجب نہیں ہوتی، بلکہ اگر نابالغ اولاد بھی مالدار ہو تب بھی اس کی طرف سے قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی صرف بالغ پر ہے،
اور مقیم پر ہے۔ اچھا، اور جو نابالغ اولاد ہے جس کے پاس مال ہے اس پر قربانی نہ اپنے مال سے واجب ہے نہ اس کے مال سے واجب ہے۔ اگر کسی نے نابالغ کی طرف سے قربانی کر دی تو وہ نفلی قربانی ہوگی، لیکن اپنے ہی مال سے کرے اور اس کے مال سے ہرگز نہ کرے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ سمجھ لیں، آخری مسئلہ ہے کہ کسی نے قربانی اگر نہیں کی اور اس کو 20 برس ہو گئے، 30 برس ہو گئے اور پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھ پر قربانی واجب ہے، تو کوشش کر کے بقرعید کے دنوں میں ہی جانور کو اس کی طرف سے قربانی کر دینا چاہیے، اور یہ قربانی کی قضا ہوگی۔ اور جس نے قربانی جس کے ذمہ واجب تھی اس نے نہیں کی تو قربانی ادا کرنا ضروری ہے۔ قربانی ادا نہیں کرے گا اس کے عوض میں پیسے جمع کرانا کافی نہیں ہے، بلکہ قربانی کی قضا قربانی سے ہی ہوتی ہے۔ لہذا قربانی کی قضا اگر کسی کے ذمہ ہے تو بہتر ہے ان دنوں میں کر لے، عام دنوں میں بھی کر سکتا ہے لیکن بہتر ہے ان دنوں میں کر لے کہ ان دنوں کا زیادہ ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی